اور دوسری یہ ہر وقت سورہ اخلاص کل شریف پڑھتے رہتے ہیں، بس یہ اس کی برکت ہے۔ تو آپ حضرات کا تعلق اس آستانے سے ہے۔ اگرچہ کیمرے والے بھائی نے کیمرہ گھمایا نہیں، پھر بھی میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ گزارش اس طرح ہے بھائی کہ میزبان ان کا تعلق چونکہ اور ملاقات کا سلسلہ امیر المجاہدین محسن امت اور قائد ملت اور امت مسلمہ کے امام علامہ خالد حسین نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اس حوالے سے میں بھی یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور یہ کوئی رسم نہیں، رواج نہیں، یا تحریک کو متعارف کرانے کا طریقہ نہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر حقائق کی بنیادوں پر مبنی نعرہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ کہے کہ لبیک، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی بھر حاضر ہوں۔ اور دو بار اگر کوئی کہے کہ لبیک لبیک، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی بھر بھی حاضر ہوں اور قبر میں بھی حاضر ہوں۔ 3 بار لبیک کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں دنیا میں بھی حاضر ہوں، قبر میں بھی حاضر ہوں اور حشر میں بھی حاضر ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں باضابطہ طور پر سجادہ نشین ہوں، یعنی میں خود بھی مرید ہوں، پھر ہی پیر ہوں۔ پیر بعد میں بنتا ہے، بندہ مرید پہلے ہوتا ہے۔ اور ایک سلسلے سے میرا تعلق ہے باقاعدہ طور پر، لیکن میں اگرچہ چشتی صابری ہوں، میں چشتی صابری بعد میں ہوں، چشتی نظامی بعد میں ہوں، قادری بعد میں ہوں، نقشبندی بعد میں ہوں، بلکہ پاکستان کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا مسلمان، ہر مومن چشتی، قادری، قلندری، نظامی، صابری بعد میں ہے، اور ہم حضور کے سپاہی پہلے ہیں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ حضور کی بارگاہ میں، یا آپ پیر صاحب سے بات کر رہے ہیں، اپنے پیر مرشد حضرت پیر محمد اسماعیل صاحب مدد علی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوں، یا صاحب دادا فیض حسن صاحب کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوں، اور آپ کبھی دائیں دیکھیں، کبھی بائیں دیکھیں، کبھی پیچھے دیکھیں، کبھی آگے دیکھیں، تو ظاہر ہے پیر صاحب فرمائیں گے بھائی پہلے آپ دائیں بائیں دیکھ لیں، پھر آگے بات کریں۔ اور یہاں کوئی بندہ پیر صاحب کی بارگاہ میں نہیں، استاد کی بارگاہ میں نہیں، بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، زندگی بھر بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ تو ایک امتی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے تو پھر اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دائیں طرف والا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں، بائیں طرف والا دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ بھائی ہم سب کچھ بعد میں ہیں، ہم حضور کی امتی اور نبی اکرم کی عزت اور ناموس کے محافظ اور حضور کے سپاہی پہلے۔ یہ بات جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو اس سے آگے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے، تحریک کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ امت کو یہ سمجھایا جائے کہ ہم کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے،
اور ہمارا ولی فریضہ کیا ہے، جس کو مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب آپ نے نعرہ لگانا ہے تو آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا، سٹیج کو نہیں دیکھنا، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، بس آپ نے اپنی توجہ حضور کی بارگاہ میں کرنی ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ حاضر ہیں، اور بحثیت مسلمان جتنے آپ حاضر ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا حصہ سرکار کی بارگاہ کے لیے حاضر ہے تو پھر آپ حاضر یہاں رکھیں، اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارا آدھا مال حضور کے لیے حاضر ہے تو پھر یہاں رکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح ہمارا سب کچھ حضور کے لیے حاضر ہے تو پھر پورے ہاتھ بلند کر کے اب نعرہ لگائیں۔ میں اسٹیج پر بیٹھا سب حضرات کو دیکھ رہا ہوں، جیتے بندہ ہندو ہوئے، کافر ہوئے، سکھ ہوئے، عیسائی ہوئے، اور تو میرا تعلق ہی کوئی نہیں جی، اور میں ہاتھ نہیں چکانے، وہ ہاتھ نہ چکے، تو جڑے بندہ کلمہ پڑھتے مسلمان ہیں کم از کم وہ تو فریم فریضہ کے ہاتھ چک کے پورے 100% پورے ہاتھ چک کے کلے گئے یا رسول اللہ۔ زندہ باد نہیں کہنا بلکہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے کے جواب میں آپ نے 3 مرتبہ زندہ باد کا اب لگائیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، میں آپ کیا مہمان، ورنہ میرا مزاج اس طرح کا نہیں۔ اب دیکھیں میں تیسری بار یہ بات کرنے لگا ہوں، میں مائک چھڑ کے بھی بندے کو پہنچ جانا ہوں، میں مائک چھڑ کے نہ بندے کو پہنچ جانا، اس لیے پھر یہ خوف ہو نہیں کہ بندہ ڈاؤن ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جو بندہ حضور کی عزت اور ناموس کا محافظ نہیں، حضور کا سپاہی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ حکمت ملک ہوتی، یہ علم لا ہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نہیں میں شبی، یہ مراد ہے، یہ سرور کری خودی کے لیے بات نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کل جو باہو پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شور سے پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں۔
کارکنان اتنے بیٹھے نا جی تھی مجمے پیچھے دیکھنا ہے چند لڑکے پیچھے جاؤ نا جی جہاں بندہ ہاتھ نہ چکے نا تو ہم چک کے چلے وہ جوان ہو یا بڑھا ہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ مفتی ہو یا پیر ہے سید ہو یا حافظ چک کے بندہ ہی چلے ہم جہاں پیچھے کارکنان اتنے بیٹھے ہو انہیں کچھ کر لو گے نہیں کر لو گے تاکہ وہ اسٹیج کے مزاج کو ہمارے مزاج کو خراب نہ کرے اب یہ بات تیسری بار چوتھی بار ہو رہی ہے کم از کم شرم آنی چاہیے آپ کو کس کے لیے آپ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں کس کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں کس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو کر یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حج سارا دین ہے داڑھی سارا دین ہے علم و دین کی داڑھی کی نہیں یہ سمجھتے کہ حج دین ہے عمرہ دین ہے میرا خاندان سعادات رحم تعلق بھی ہے پھر میں 2 درباروں سے زیادہ نشین ہوں ایک دربار کا نہیں لیکن میں سمجھنا بھی یہ کی اگر اسی حضور عزت اور ناموس سے محافظ سپاہی نہیں پھر داڑھی کیجیے پھر پگڑی کیجیے پھر نماز کیجیے پھر روزہ کیجیے پھر حج کیجیے پھر سجادگی کیجیے پھر پیر فقیری کیجیے جہاں بندہ اور آپ چک کے نعرہ نہ لائے تو ہم چک کے لائیں اگلی ذمہ داری میری ہے جو بندہ پرچہ کرائے تو میرے سے کرائے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا حسین ہے جانا ہے مانا حسین ہے جانا ہے مانا 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 ہے جانا رسول کی ایک صدا رسول کی ایک صدا یہ صرف میرے جذبات کی بات نہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ توجہ ہے یا رسول اللہ
قرآن جہاں حضور کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے، ساتھ ہی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ تعارف ہو رہا ہے، یہ تعارف جس طرح شاہ صاحب میرا تعارف کروائیں جی، یہ ہماری جماعت کے نائب امیر ہیں، بجائے اس لیے کہ وہ یہ کہیں جی یہ بندہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، مدرس ہے، استاد ہے، پیر ہے، وہ یہ کہ مفتی صاحب ہیں، مفتی شیخ محمد صاحب جو ناظم اعلیٰ ہیں سرگودا ڈویژن کے. میں ان کے تعارف کرواؤں جی، یہ مفتی صاحب ہمارے یہاں شیخ پورہ تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں. یہ چاہیے تو یہ کہ میں یہ کہوں جی یہ مفتی ہیں، عالم دین ہیں، مدرس ہیں، مدرسہ ہے وہاں پڑھاتے ہیں. اگر میں جاتے ہی کہوں جی یہ سرگودا سے آئے ہیں، یہ بڑے سخت ہیں. اور بندہ کہے جی آپ کم تعارف، یہ تعارف کروا رہے ہیں، آپ نے تعارف کروانا یہ کروائیں کہ وہ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، کہاں رہتے ہیں، پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں، مدرسہ اپنا ہے نہیں ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، کتاب کب کرتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک جگہ پڑھاتے ہیں، یہ دو جگہ پڑھاتے ہیں، شہر میں ہوتے ہیں یا گاؤں میں ہوتے ہیں. یہ کیا تعارف ہے؟ یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ بڑے سخت ہیں، یہ کہتا ہے. لیکن اللہ تعارف کروا رہا ہے کہ والذین معہ محمد رسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، جس کو اقبال کہتا ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، ہے خاکی مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جگتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن. یہ نکیا نکیا گلہ نہیں لگتا، چھوٹی چھوٹی گلہ سے. اسی میں اقبال کہنے کیڑی نے کہا نا باغ نو، کیڑی نے کہا باغ نو کہ میں پائے مالو خارو پریشان و درد مند، تو میں تو پریشان لگی پھر رہی ہوں، ذلیل ہوتی پھر رہی ہوں، تو رزق لبدا نہیں. میں پائے مالو خارو پریشان و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند. میں تو پائے مال خار پریشان اے لگی کرنیاں خاک تیرا رتبہ ایڈا بلند کیوں ہے. میں پائے مال و خارو پریشان و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند. تے بعض کہندہ ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، اور میں نے اس پیر کو نہیں لاتا نگاہ میں. میں تو سمجھے آسمان چیر کے گانا لگ جانا نا، میں نے کچھ نہیں سمجھا. تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ، اور میں نے اس پیر کو نہیں لاتا نگاہ میں. رحماء بینہم. اور یہاں مفسرین نے جو تفسیر بیان کی بشمول داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد والذین معہ سے مراد حضرت بکر صدیق ہے جن کا یہ مہینہ ہے وصال کا، اور اشداء علی الکفار سے مراد جناب عمر فاروق ہے، اور رحماء بینہم سے مراد جناب عثمان غنی ہیں، اور تراہم رکان سجدہ سے مراد جناب مولا کائنات شیر خدا ہے. اور یہ ترتیب ہم نے نہیں بنائی، ہم نے ترتیب نہیں بنائی، یہ ترتیب اس خالق نے بنا رکھی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے. وہ ساڑھے سنی جناب بیچارے وہ حالانکہ یہ بیچارے کوٹا نہیں لاتے، بگی نہیں پیندے، پھر بھی جناب دما دم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر. بھائی اللہ نے جو ترتیب دی ہے، قرآن نے جو ترتیب دی ہے، جو ترتیب رسول کائنات نے دی ہے، حضور علیہ السلام نے دی ہے، وہ ترتیب یہ نہیں دما دم مسکل اندر اور علی کا پہلا نمبر، بلکہ وہ ترتیب یہ ہے کہ والذین معہ، پہلے جناب صدیق اکبر ہیں،
اور پھر دوسرے نمبر پہ جناب عمر فاروق ہے، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی ہے، چوتھے نمبر پہ مولا کائنات شیر خدا ہے۔ اگر اس طرح نہیں تو یوں سمجھیں کہ پہلے دو صحابہ یہ سسر ہیں اور دوسرے دو صحابہ داماد ہیں۔ سسر سورا پیو دی تھان دے ہوتا ہے کہ داماد ہوتا ہے پتر دی تھان، سورا پیو دی تھان دے کہ داماد پتر دی تھان۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی سسر ہے اور جناب عمر فاروق یہ بھی سسر حضور کے علیہ السلام کی۔ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ اور جناب عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دونوں میں افضل کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا بلکہ وہ صحابہ جنہیں آپس میں اختلاف ہوتا، مسئلے کی سمجھ نہیں آتی تھی، جھگڑا پیدا ہوتا، اختلاف پیدا ہوتا، تو پھر وہ سیدھے اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے، جن کو 9/10 حصہ علم کا دیا گیا ہے۔ آپ صرف خواتین پر نہیں بلکہ جلیل القدر صحابہ پر آپ کا علم غالب ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے اختلافات مسائل میں پھر فیصلہ صادر فرماتی تھی، آج بھی اور قیامت تک ان کا فیصلہ ڈالا۔ اس طرح چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی ساری ام المومنین میں سے آپ اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ اس طرح صدیق اکبر کی یہ فضیلت ہے۔ اور ویسے بھی خلیفہ اول بلا فاصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور جبریل امین حاضر ہو گئے تو سرکار نے فرمایا کہ جبریل، انہوں نے کی لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ اٹھو اب میرے عمر کی شان بیان کرو۔ اس محفل میں صاحب صدر میزبان ذکر صاحبزادہ محمد فیض الحق صاحب ہیں اور صدر محفل سید تقیر الحسین شاہ صاحب ہیں۔ گفتگو میں کر رہا ہوں، سامعین آپ ہیں، اور وہاں سامعین وہ صحابہ جن کے بارے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی نیند کا ایک لمحہ، نیند کا ایک لمحہ ایک طرف اور قیامت تک آنے والی پوری امت کے اعمال ایک طرف، میرے صحابی کی نیند کا ایک سیکنڈ پھر بھی آنا ہے۔ وہ صحابہ سامعین حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے عمر کی آپ شان بیان کریں۔ جبریل امین کھڑے ہو گئے اور اس کی حضور آپ کے عمر پہ اتنی خوبیاں ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ مجھے پھر 1 گھنٹہ نہیں چاہیے، 2 گھنٹے نہیں چاہیے، 1 دن نہیں چاہیے، رات نہیں چاہیے، بلکہ من تو لابسہ نوح فی قوم ہی، مجھے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ فرمایا کہ آپ بیٹھیں۔ جب جبریل امین بیٹھے تو سرکار نے فرمایا کہ عمر لبیک یا رسول اللہ، کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ عمر فاروق سے سرکار مخاطب ہو گئے اور فرمایا کہ اے عمر، میرے صدیق کی نیکیوں میں سے تم ایک نیکی ہے، اس کی ساری زندگی کی نیکیوں میں سے ایک نیکی تم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ان کی ایک نیکی کا نام عمر فاروق ہے۔
اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں میں پھرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرنی ہو تو پھر زبان جبریل چاہیے، اور اگر صدیق اکبر کی شان بیان کرنی ہو تو پھر زبان مصطفیٰ چاہیے۔ جناب عمر فاروق کی شان بیان کرنی ہو تو پھر زبان جبریل چاہیے، اور صدیق اکبر کی شان بیان کرنی ہو تو پھر زبان مصطفیٰ چاہیے۔ یہ دو صحابہ ہیں جن میں جناب صدیق اکبر آپ کی صاحبزادی وہ ہیں جن کی گود میں آخری وقت سرکار کا سر انور تھا۔ وصال کے وقت حضور کا سر انور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھا، جو جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، اور ہجرت کی رات حضور کا سر انور جناب صدیق اکبر کی گود میں تھا۔ اب میں نے غار کے حالات کو بیان نہیں کرنا، بس اتنا کہنا ہے کہ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور وہ حضور تشریف لے آئے، صحابہ کھڑے ہیں نماز میں اور سرکار تشریف لے آئے، صحابہ راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے اور تصویر کر رہے ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں، دوسروں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ حضور آ گئے ہیں، راستہ دیا جا رہا ہے اور نماز ہو رہی ہے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے۔ اور یا خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا کہ کاف قاضیہ کھول کتاب دکھا ساکو، ایڈو وقت نماز ہو تو یار آ جائے، ایڈو پاک امام اذان دیتی، یہ آپ کا لے جائے نا، ایڈو پاک امام اذان دیتی، گھنڈ کھول کے وقت دل جار آ جائے، نماز پڑھا کہ یار ڈٹھم اور مسئلے عقل عشق وشکار آ گئے، غلام فریدہ میں نماز قضا پڑھسوں اٹھو ادب کروں سرکار آ گئے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں حضور کا سر انور تھا وصال کے وقت، اور جس حجرے کو سرکار نے پسند فرما لیا وہ بھی جناب عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، اور جہاں حضور آج بھی آرام فرما ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ مبارک ہے، جس حجرے پر 70,000 فرشتے اترتے ہیں، صبح اترتے ہیں شام تک، پھر شام واپس جاتے ہیں، نئے آتے ہیں صبح تک، اور حضور کے در کا پھر طواف کرتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ ساری فضا جو آج بھی درود و سلام سے گونج رہی ہے، یہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، جس کے حجرے کی شان یہ ہے، اس حجرے والی کا مقام کیا ہوگا، کیا بتاؤں کیا ہے۔ مدینے کی گلی میں انوار مصطفیٰ ہیں، مدینے کی گلی میں ایک میم کا پردہ ہے، مدینے کی گلی میں اٹھ جائے تو خدا ہے، مدینے کی گلی میں، اور کیا فرق میں بتاؤں حبیب و کلیم میں، سب کو چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں۔ یہ مدینہ پاک میں جس حجرے میں سرکار آرام فرما ہے، جس حجرہ مبارک کی خاک سے حضور کا جسم مس کر رہا ہے، یہ ذرے، یہ خاک، یہ حجرہ آج بھی اور قیامت تک کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے اور عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، جس میں سرکار آرام فرما ہے، جس کے اوپر گنبد خضرا بنا ہوا ہے، یہ ام المومنین کا حجرہ ہے۔ تو اس طرح جناب صدیق اکبر اس لحاظ سے بھی اعلیٰ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں، اور عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ، یہ دونوں داماد ہیں حضور کے، اور ان میں ایک داماد وہ ہے جس کو ایک بیٹی تھی، اور دوسرا داماد وہ ہے جس کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جناب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے گھر میں سیدہ کائنات خاتون جنت گئی، وہ تشریف لے گئی، ایک بار دلہا بن کے حضور کے گھر آئے، اور جناب عثمان غنی 2 بار دلہا بنے، ایک بار تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور جب حضور نے دعوت کی تو دعوت میں بیٹھے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ عثمان تم جانتے ہو رقیہ کا رتبہ کیا ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ رقیہ بیٹا جانتی ہو عثمان کا رتبہ کیا ہے، یہ نہیں فرمایا،
کہ عثمان یہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، یہ صاحب قرآن کی بیٹی ہے، یہ ساری کائنات کے آقا و مولا کی بیٹی ہے. بلکہ سرکار نے فرمایا کہ رقیہ بیٹا جانتی ہو عثمان کا رتبہ کیا ہے؟ ان کی نگاہیں جھک گئی. سرکار نے فرمایا تو یہ عثمان غنی، اس کی شکل دو نبیوں سے ملتی ہے، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور دوسرا تمہارے باپ محمد رسول اللہ کے ساتھ. اس کی شکل دو نبیوں سے ملتی ہے. اور حضور علیہ السلام جب بدر جا رہے تھے، حضرت رقیہ بیمار تھی. سرکار نے فرمایا کہ عثمان تو مدینے میں رہ، میری بیٹی اور تیری بیوی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کر، تو مدینے میں رہ. یہ صحابہ بدر میں جائیں گے، وہاں تیر کھائیں گے، تلواریں کھائیں گے، شہادتیں دیں گے، کافروں کو قتل کریں گے، جہاد میں، میدان جنگ میں، میدان جہاد میں یہ حاضر ہوں گے. اللہ پھر ان کو جہاد کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اور تو مدینے میں رہ. یہ وہاں پہنچیں گے، کوئی نماز پڑھے گا تو نمازی کہلائے گا، حج کرے گا تو حاجی کہلائے گا، روزہ رکھے گا تو روزہ دار کہلائے گا. یہ بدر میں جائیں گے تو بدری کہلائیں گے. پھر اللہ نے کو ثواب عطا کرے گا. تو مدینے میں رہ اور وہ ثواب، وہ رتبہ جو اللہ ان کو عطا کرے گا، میں تجھے مدینے میں بیٹھے بٹھائے اللہ سے لے کر دوں گا. آپ مدینے میں بیٹھائیں. اور جب حضور تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی اور نبی علیہ السلام بدر سے واپس آ رہے تھے. ایک تو حضور نے کائنات کو یہ درس دیا کہ کوئی بیمار بھی ہو، حضور کی اپنی بیٹی بیمار تھی لیکن حضور چھوڑ کے میدان بدر میں چلے گئے. جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو یہ ادھر قدم نہیں کہ میرا فلاں بیمار ہے، میرا فلاں اس تکلیف میں ہے، میرے فلاں کو یہ مسئلہ ہے اس لیے میں وہاں نہیں جا رہا، دین کے لیے میری ضرورت نہیں. ایک بندہ جو ہے ایک ٹانگ خراب تھی نا، بندہ بھی اہل سنت کا نہیں سی، بندہ بھی باقی غل منزل شیخ پورہ سے وہ دھرنے پہنچے تو انہیں کہا بھائی میری ایک ٹانگ خراب ہے تو میں چل نہیں سکتا، ایک ٹانگ میری خراب ہے تو میرا قائد دونوں لگتا تو معذور ہے، وہ اگر آ گیا ہے تو پھر میرے کو ادھر کیڑا ہے، میں کس طرح کہہ سکنا کہ میں نہیں بجا سکتا. میرا قائد ویل چیئر سے بیٹھا ہوا وہ میدان میں پہنچ گیا، پھر میرے کو ادھر کیڑا ہے، میں بھی آ رہا ہوں. اللہ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، حضور علیہ السلام میدان بدر میں چلے گئے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے. صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے اس لیے آج نہیں پھر صحیح، وہ ٹھیک ہو لے، تندرست ہو لے، انشاءاللہ پھر صحیح، بلکہ آپ نے عثمان غنی کو چھوڑ دیا. اور جب حضور تشریف لائے تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا اور پھر اپنی دوسری بیٹی تھی عثمان غنی کے لیے کام، اور ساتھ ہی فرمایا کہ لو کان علی اربعین بناتن، عثمان تیرے اسلام پر اتنے احسان ہیں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک فوت ہوتی میں دوسری دیتا، دوسری فوت ہوتی میں تیسری دیتا، حتیٰ کہ 40 کی 40 میں تیرے نکاح میں دوں. تو اس طرح حضرت عثمان غنی چونکہ ذوالنورین ہیں، 2 مرتبہ داماد بنے، عثمان غنی علی المرتضیٰ سے اعلیٰ ہے، اس لیے آپ کا تیسرا نمبر ہے. اور چوتھے نمبر پہ مولا کائنات شیر خدا. اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس کی اشار کا اظہار کیا وہ پوری کائنات کے سامنے کہ صحابہ جب آدھا آدھا مال لے کر آ رہے تھے اور سرکار فرما رہے تھے کہ کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو اور کیا لے کر آئے ہو، تو صحابہ نے کی یا رسول اللہ یہ آدھا مال لے آئے ہیں، آدھا چھوڑ آئے ہیں. اور جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تو 40,000 دینار پیش کیے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے یہ 500 گھوڑے پیش کیے. کل ہمیں صاحب دکھا رہے تھے کہ اگر ایک گھوڑا 5 لاکھ کا ہو تو 500 گھوڑے کتنے کے بنتے ہیں. اور آج کوئی بندہ اگر دین کا معاملہ آ جائے، دین کی بات آ جائے تو کون پھر اس نصاب کو پہنچے گا. لیکن یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ دیے سامان سے لگے ہوئے، اور آج وہ بھی کروڑوں کے بنتے ہیں، وہ کروڑوں کے بنتے ہیں، شاید ارب کے قریب پہنچ جائیں. لیکن آپ نے پیش کیے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اور صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں. اور دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے اہل بیت نے اپنا سارا قربہ قربان کر دیا ہے. جتنے سوال امام المقام
میدان کربلا میں جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک نے دیا جواب ریت پر، اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ دوستان محترم، تحریک لبیک پاکستان اس وقت ملک پاکستان میں جس کا مرکز ہے، اگرچہ ملک پاکستان سے پنجاب سے یہ تحریک اٹھی، لیکن یہ تحریک پورے عالم اسلام کے لیے، عالم کفر کے سامنے پورے عالم اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے، پوری امت کی ترجمانی کرتے ہوئے عالم کفر کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ اور تحریک لبیک کا ایک ہی مقصد ہے، 2 4 5 7 مقصد نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ ہمارا تعلق کسی فرقے سے ہو، کسی مسلک سے ہو، ہمارا تعلق کسی آستانے سے ہو، ہمارا تعلق ہماری عام مرید بات میں ہے، پنجابی بات میں ہے، سندھی بات میں ہے، ہم حضور کی عزت اور ناموس کی محافظ اور سپاہی پہنے ہیں۔ اور جب تک ہم حضور کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میدان میں نہیں ہیں، پھر نہ ہماری نماز ہے، نہ ہمارا روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت اس کی قدر قیمت ہے جب ہم حضور کی سپاہی ہیں۔ اور امیر المجاہدین علامہ خالد حسین رضوی صاحب نے پوری عمر کی ترجمانی کرتے ہوئے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ موصل ملت ہے، انہوں نے پوری امت کا قرضہ اتارا، پوری امت کو جینے کا طریقہ دیا، پوری امت کو انہوں نے وہ سبق دیا جو بحثیت مسلمان ہمارا فرض اولین ہے۔ ملک پاکستان میں آج یہ پونی صدی تقریباً گزر چکی ہے، پاکستان بڑے ہیں۔ اس میری پنجابی سمجھ آئی گی؟ چھوٹے لگو لے جا شیخ پرد ہے تھوڑا اپنا اور لے جائے، ہر 70-80 کلومیٹر جا کے لب لے جائے تبدیلی ہوگی۔ بابے نے پوری امت نو جین کا طریقہ دسیا، اور ہر مسلمان کا فرض اولین دسے کہ بھائی بحثیت مسلمان تیرا فرض ہے۔ اور پونی صدی گزر چکی ہے، ملک پاکستان بنیا، ملک پاکستان نون لیگ والی حکومت واسطے نہیں بنیا، پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت واسطے نہیں بنیا، پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت واسطے نہیں بنیا۔ یہ 22 لاکھ جہاں شہادت ہوئی اور صرف اس واسطے کہ نبی علیہ السلام کا دین تخت آئے گا، نظام مصطفیٰ کی خاطر۔ اور آج پونی صدی گزر چکی ہے، اس وقت ملک پاکستان کے اندر آج بھی انگریز کا نظام رائج ہے، جتنے پرچے ہوئے، جتنے مقدمے ہوئے، جنیاں جیلیں ہوئی، یہ سارا نظام وہی رائج ہے۔ اور عالم اسلام کے اندر بحثیت مسلمان جہاں ملک اسی کلمے کے نام سے حاصل کیا سی، اس ملک آج بھی انگریز کا نظام جائے، وہ نظام رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جنہوں مقدمات درج ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اسی پتا کہ مچلکا کی ہے، 780 کی ہے، جناب ضمانت کی ہے، ضامن کن دینا ہے، اور یہ مچلکا کنے پر کرنا ہے، کی صاحب جناب ایک ہی طریقہ کار ہے۔ بالکل علماء کرام میں تو ناشنا سن، کیونکہ انہوں نے مقدمات کو تعلق ہی نہیں سی۔ الحمدللہ، اے اللہ کا شکر ہے کہ ان جیل دے علم تو بہت سارے لوگ آشنا ہو چکے۔ آپ بھی گرفتار ہوئے، آپ بھی گرفتار ہوئے 4 مرتبہ، آپ بھی بہرحال میں سمجھنا ہوں خوش نصیب لوگ نے جنہاں دین کی خاطر قربانیاں پیش کی، کڑیاں لگیاں، جیل گئے۔ اور الحمدللہ میں جیل تو آن تو بعد سارے دوستوں نے دسیا کہ جیل بڑی مرتبہ گئے ہیں، پر اس دفعہ 3 مہینے نظر بندی رہی کوٹ لکھپت جیل ایک اللہ سا ہے، وہ 4 دیواری کے اندر کمرے کے اندر 9 بائی 9 کا کمرہ سی، 9 فٹ چوڑا، 9 فٹ ہر سائڈ کا 9 فٹ، جس کمرے اندر بیٹھا کلا سا۔ میں نے آ کے پوچھا کہ پہلا مہینہ نظر بندی ختم ہوئی، پھر دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، پھر دوسرا مہینہ ختم ہوا، پھر تیسرا مہینہ شروع ہو گیا، نظر بندی ختم ہوئی تو پھر میں نے ملازمہ آ کے پوچھا کہ کوئی اور بندے نال دے دیئے یا کسی اور سیل منتقل کر دیئے۔ میں نے کہا یار تھوڑی نیکی ہوئے گی، میرے کو بندہ جوڑنا بھی نہیں تو میں نے کسی کو کھڑنا بھی نہیں، کلیا رہنے ایسا قبلہ اس وقت جتنا لطف کلیا رہ کے آیا نا، یا جڑی ترائی کی جیل سی، ایک تو جیل اس جیلے میرے نال اور لوگ رہ، ایک مرتبہ طالبان بن سن، پھر کئی مرتبہ اور لوگ ملک پاکستان دے، پنجاب دے مختلف صوبیاں دے لوگ بن سن، کئی مرتبہ اس طرح ہویا۔
اور انہوں ساری جیلوں جنہ میں تنہا نہیں سا، میرے نال اور لوگ بن سن، انہوں چوں سب تو اعلیٰ جیل اس جلے امیر المجاہدین میرے نال وہ بھی میں اپنے شوق نال شاہ صاحب نے پتا ہے، زہران نے پتا ہے میرے خلاف چونکہ 3 مقدمے سن، بابر نے خلاف مقدمہ 1 سی، وہ میں بھی شامل سن، وہ سمیت 3 سن۔ وہ میرے چونکہ پہلے دوست آباد متحرک سن، تحریک لبیک تو پہلے 2007 ایک تحریک گستاخانہ رسول کے خلاف شروع کی تھی، کاروان رسول کے نام تو جنہیں پلیٹ فارم کے پھر بابر نے ملاقات ہوئی سی، اس تحریک کی وجہ تو میرے خلاف مختلف مقدمے درج ہوتے سن۔ پھر میرے نال ایک ٹیم باقاعدہ سی مقدمات کی پیروی کرنے واسطے، میرے مقدمات دیاں ضمانت ہو چکی سن، امیر المجاہدین کی ضمانت علی نیسی ہوئی، میں اپنے شوق نہ کر جیل گیا 8 دن 2 مہینے 1 دن اپنے شوق نہ اوپر بعض اوقات دنوں والی ابتدا سی، پھر بابر کے نام پہ تھی بھی چلے جانا 2-4 دن 5-7 دن گزر رہے ہیں، وہ میں کہ دیکھو یہاں گلوں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں کہ میں کہوں بھائی میں نہیں جانا یا میں فلاں وقت تک اتنے ہاں، ایسے وقت دسے گا، وقت نہیں دسنا نا تو کہڑا کھڑا رہا تو کہڑا دسے گا، یہ وقت دسے گا۔ اور بے شمار مقدمات برداشت کرنے کے بعد بار بار جیل 17-18 مرتبہ جیل جان کے بعد میں آج بھی تھوڑے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن الحمدللہ میں نے ذہنی طور سے بالکل قتل کوئی پریشانی نہیں، میں مطمئن ہوں۔ اس لحاظ کے دین کی خاطر جب ہمیں ضرورت پئی ابھی دوڑے نہیں بلکہ لو جناب لاؤ کڑی اسی آتے لے چلو جیل، پھر کی ہوئے گا جیل جا کے کی ہوئے گا، ہونا تو جو اللہ رسول نے منظور ہے، موت کا ٹائم ایک نہیں، 2 مرتبہ نہیں مرنا، 3 مرتبہ نہیں مرنا، 1 مرتبہ مرنا ہے۔ تو جڑے بندے کو اپنی جان نبی علیہ السلام تو قربان کرنا موقع مل جائے انہوں اور بھی چاہیے، جی مٹی میں خانے نے کام آ جائے، جی مٹی میں خانے نے کام آ جائے وہ اور بھی چاہیے۔ اور تو الحمدللہ وہ وقت مشکل وقت تحریک کا گزر چکے ہیں۔ حضور اللہ السلام نے فرمایا تھا کہ میدان غزوہ خندق کے موقع کہ آج تو بعد اسی چڑھائی کریں گے، چڑھائی نہیں کریں گے۔ غزوہ خندق کے موقع حضور اللہ السلام نے فرمایا جنہوں 1 مہینہ محاصرہ کرنے کے بعد کافر واپس لوٹے، سرکار نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ سارے خلاف چڑھائی نہیں کریں گے، اسی کریں گے۔ الحمدللہ اسی اج بھی میدان کھڑے ہیں تحریک کی خاطر، اس مشن کی خاطر۔ جیل جان نال کڑیاں لگن نال اگر بندے مار دے تو پھر میں بھی تھوڑے سامنے نہ ہوتا، اے لوگ بھی تھوڑے سامنے نہ ہوتے، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ ویسے بھی ایسے کوئی بندہ میرے خلاف گل کر دے، گل کر دے کہ دوسرا بندہ ویچی پہ جائے، لڑ پوے، فائر مار دے، وہ خلاف پرچہ ہو جائے، بندہ اندر ہو جائے، جیل ٹر جائے، ظاہر جنہوں فائر مارے گا جیل جانے مقدمہ درج ہوئے گا، وہ جیل ٹر جائے تو میں واپس ہونے شکر ہے، کیا میں دوبارہ آ کے ملنا نہیں؟ میں دوبارہ آ کے ملنا ہے کہ کیڑا بندہ میری خاطر لڑیا سی کہ ملاقات میں کرنی ہے، کہ ملاقات بھی چاہیے نہ کرنی ہے، ڈال لگے میں نہیں نہ ہونا، یہ لگر دال تیرے ہاتھ میں یہ میں نہیں ہونا، میں تو ملاقات بن پا کے کرنی ہے، بھائی میری خاطر لڑیا سی کہ کائنات جو حضور نہ وفادار اور کوئی نہیں، یہ بندہ حضور کی خاطر لڑے، نبی علیہ السلام کی خاطر لڑے تو پھر سرکار کا پتہ نہ کرنا، یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ پتر پاویں ترخانہ دا ہوئے تو پاویں آوانا دا پیرا دے تو پھر سید ہی پیر کرتے ہیں۔
پیر جماعت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پیر چومے نہ ترخانہ دے پتر، نہ حافظ قرآن، نہ عالم دین، نہ مدرس، نہ پیر، نہ مولوی، نہ خطیب. پیر جماعت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستند سید جنہیں قربانیاں لال دوال نے انہاں پھر علم الدین دے پیر چومے تو مریداں کیا حضور ہے کی وہ تو پھر سانو سمجھ رہنا بھی یہ ساڈے پیراں رتبہ شاید غوث پاک نال ہوتا ہی وہ دے سمجھ رہے ہیں. پھر جماعت شاہ صاحب جب پیر چومے مریداں کیا حضور ہے کی تسی ایڈے وڈے سید ہو کے تو پھر ترخانہ دے پتر دے پیر چومدے ہو. آپ نے فرمایا نے میرے نانے کی عزت اور ناموس سے پیرا جو دیتا ہے تو پھر پیر نہ چومے تے کی کرے. حضور علیہ السلام دی عزت اور ناموس کی پیرا داری یہی ساری پہچان ہے، یہی سارا فرض ہے، یہی ساری نوکری ہے. نوکری لینا سارا کام ہے تو تنخواہ تے مالکاں ذمہ ہے نا، تنخواہ نہ دینا سارا کام ہے نوکری لینا. مولانا مختار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کھڑے سن تو جج نے کہا نا کہ مولانا میں نے آپ کی ساری مثلیں منگوا لی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ ساری عمر تحریکوں میں کام کرتے رہے ہیں اور آپ نے کہا بیٹا اگر آپ تحریکوں میں کام نہ کرتے اور پاکستان نہ بنتا تو تم بھی کسی سڑک کے کنارے بیٹھ کر پکوڑے بیچ رہے ہوتے، کرسی عدالت پر تم نہ بیٹھتے، تم سڑک کے کنارے پکوڑے بیچتے. میں انہوں نے لکھاں سلام پیش کرنا جنہیں لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان کی خاطر قربانیاں پیش کی اور نبی علیہ السلام اور ناموس سے پیرا دیتا. پھر وہ کاروان دے لوگ جڑے لاہور تو چل کے پیدل وزیر آباد پہنچے جنہوں نے وجہ پھر حالات بدل گئے انہوں نے قربانیاں پیش کی اور اتنے نائب امیر جڑے طیب نواز صاحب جڑے بیٹھے سن انہوں نے میں نے کہا کہ میں آپ بھی دیکھا جڑے بندے نے پیٹ وچ گولی لگی تھی نا، پیٹ وچ گولی لگی وہ کنٹینر تے لمحہ پیا رہا تو میں انہیں ہلا کے ایسے پوچھا کہ درد تو نہیں ہو رہا، وہ اکھاں برسن پھر لایا، پھر وہ اکھاں بند رہی، پھر لایا، پھر اکھاں بند رہی اور تھوڑی دیر کے بعد اکھاں کھولیاں نا انہوں نے کہا بھائی تکلیف نہیں ہو رہی، درد نہیں ہو رہا بلکہ وہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہو رہا. دیتی ہے اقبال کہتا ہے آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو. برنا کہتے ہیں نوجوان تو پیر کہتے ہیں بڑھے. آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرنے لگی. جنہ مردوں دے فقر دے درویشی جی توڑی نو ہیڑا بنا دے نا، پھاگ نو ہیڑا بنا دے، مٹی میں ہیرا بنا دے گے، وہ کدی کدی پیدا ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرنے لگی. تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ. اقبال کہنا ہے تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامائے حق نے تیری جبی. تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ. اقبال کہنا ہے قلم میں فیصلے تیرے ہاتھ دے دیتی ہے، یہ تو آپ سلیکٹ کرنا ہے، انتخاب آپ کرنا ہے، فیصلہ تو خود کرنا ہے. ایک پاسے نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ایک پاسے عالمی کفر کا ایجنڈا لے کے جماعتاں کھڑیاں نے، اور ایک پاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حمایت واسطے تحریک لبیک کھڑی ہے. اقبال کہتے ہیں فیصلہ تو آپ کرنا ہے،
ایک پاس نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپل پارٹی کاف لیگ ہے، تو دوسرے پاس دین رسول ہے، تحریک لبیک ہے، ایک پاس حسینیت ہے اور دوسرے پاس یزیدیت ہے۔ اے فیصلہ تو آپ کرنا ہے، تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے کام آئے حق نے کری جبھی، یہ نیل کو فضا جسے کہتے ہیں آسمان، ہمت و پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں۔ جی ہمت کا نگانا دے پھر کچھ نہیں، تو نوجوانہ ہمت کی تھی نا، ایسے سارے دے ایسا پھر نوجوانہ نے ہمت کی تھی، میدان سے نکلے تو پھر لاہور تو چل کے وزیر آباد پہنچنے تک حالات بدل گئے نا۔ یہ نیل کو فضا جسے کہتے ہیں آسمان، ہمت ہو پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں۔ اے جا روک نا جی، اے روک قانون دا، اے انہی دیر تک کے جن دیر تک مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا کہ اگر تسی امن چاہتے ہو نا پھر جنگ واسطے تیار ہو، اگر آپ امن چاہتے ہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمان تو ہمیشہ تھوڑے رہے اور یہ کہنا وہ دیکھو نا جی اسی دل سے کرتا ہے، اسی ہے تو مسلمان کلمہ جناب پڑھے ہے، ساڑیاں دعاواں تھوڑے نال، لیکن حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ آپ میدان جنگ میں جائیں میری دعا تمہارے لیے ہے۔ حضور نے کے لیے فرمایا ہے کہ تسی میدان جنگ جاؤ صحابہ پھر میں دعا کراں گا۔ جڑا بندہ ہے کہتے بھائی میں دعا کراں گا، بھائی تو حضور سے بھی پڑھا ہے استغفر اللہ، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے، بھائی آپ کی دعا نہیں چاہیے۔ جس طرح حضور میدان بدر میں گئے، میدان احد میں گئے، اس طرح آپ کا جانا، آپ کا صرف کھانا پینا حضور کی سنت ہے، گوشت بیمار کے بعد میٹھا کھانا یہ سنت ہے۔ یہی جو حضور نے فرمایا نا کہ اصلہ نہیں تو مومن رکھنا اصلہ اکلاشن کو بھی جو سنت ہے نا، حضور علیہ السلام دے کاشانہ اقدس تھے، آپ دے وصال دے بعد 9 تلواراں حضور کے موجود سن۔ وہ تلواراں کہدے واسطے سن؟ کیا وہ شو پیس سن؟ وہ تلواراں وہی سن جڑیاں حضور علیہ السلام میدان بدر سے لے کے آئے، میدان احد سے لے کے آئے، مختلف غزوات سے لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام صرف تسبیح نہیں رکھی، تلواراں رکھیاں۔ اور اسی اے تصور جہاں پیش کر رہے ہیں، آج ہی میں تو جمعے کی گل کر رہا تھا کہ جہاں اے تصور ہے وہ جناب دیکھو بہ جو دیکھو جی اے جناب پیر صاحب تو غصہ نہ کرو، دیکھو نبی علیہ السلام نے سانو محبت کی تعلیم دیتی ہے، اخلاق کی تعلیم دیتی ہے۔ اے دیکھو جی مائی کوڑا سٹتی سی تو حضور علیہ السلام نے جب سنیا کہ وہ بیمار ہے پھر نبی علیہ السلام وہ تیمارداری واسطے چلے گئے۔ بھائی یہ کس کی ضرورت ہے کہ حضور کے جسم پہ کوئی کوڑا پھینکے؟ جن کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی ان کے جسم پر کوئی کوڑا پھینکے، جن کے جسم کا سایہ نہیں ان کے جسم پر کوئی کوڑا پھینکے۔ اگر مائی کوڑا چھوڑ دی صحابہ مر نہ جاتے اس کے، ایک ہی میری گل ہے، یہ عالم کفر کی کھڑی ہوئی حدیث ہے، وہ 10 لاکھ احادیث جو امام احمد بن حنبل نے یاد کی ان میں یہ ایک حدیث بھی نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ مائی کوڑا پھینکتی تھی حضور کے اوپر۔ اعلیٰ حضور اتنے نفیس اتنے پاکیزہ ہیں کہ کائنات میں حضور کی نفاست پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے کائنات میں الفاظ کی دنیا میں کما حق ہو آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کائنات میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں 2 لفظ ہیں پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے، ایک مطہر اور ایک مزکا۔ اعلیٰ ترین الفاظ پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرنے کے لیے 2 ہیں، مطہر اور مزکا۔ مطہر وہ ہیں جن کو حضور نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اہل بیت شہزادے، اور مزکا وہ ہیں جن کے کندھوں پہ حضور بیٹھ گئے، صدیق اکبر کے کندھوں پہ حضور بیٹھے ہیں۔ مطہر وہ ہیں جن کو حضور نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور مزکا وہ ہیں جن کے کندھوں پر حضور بیٹھے۔ اور جہاں تک حضور کی ذات کا تعلق ہے یہ مزکا اور مطہر 2 لفظ ہیں پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، مزکا صحابہ کے لیے اور مطہر اہل بیت کے لیے۔ اور رہ گئی حضور کی ذات تو کائنات میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی کما پاکیزگی بیان کرے، ہے ہی نہیں۔ یہ ہم سہارے لیتے ہیں، یہ سارے سہارے ہیں۔ تو جو اعلیٰ ترین نفاستوں کے مالک ہیں
جن کے در سے نفاستوں کی خیرات ملتی ہے، جن کے در انور سے نفاستوں کی، نزاکتوں کی، پاکیزگی کی خیرات ملتی ہے، ان کے بارے یہ کہنا وہ مائی جناب کوڑا پھینک دی سی پھر حضور چلے گئے، یہ کون کہتا ہے؟ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے عالمی کفر نے. ہر ڈی پی نہیں یاد ہے، ہر ڈی سی نہیں یاد ہے، ہر ایس ایچ او نہیں یاد ہے، ہر ڈی ایس پی نہیں یاد ہے، ہر عالمی کفر کے ہر ایجنٹ نہیں یاد ہے. یہ حدیث پاک اس واسطے کہ یہ عالمی کفر نے گھڑی ہے، ورنہ حقائق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، حقائق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، حدیث ہے ہی نہیں، یہ گھڑی ہوئی ہے. اسلام کا مزاج ایسا نہیں. صحابہ نے حضور کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بدر کے بعد یہ اطلاع موصول کرنے کے لیے انہوں نے جاسوس بھیجا، اور عروہ بن مسعود نے جا کے جو رپورٹ کی کفار کو، انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے وہ وضو فرما رہے تھے اور صحابہ ان کے خادم دوڑ دوڑ کے وہ پانی اپنے ہاتھوں پہ لے رہے تھے، اپنے چہروں پہ مار رہے تھے. انہوں نے کہا یار اسی تیرے بھیجے جاسوسی کرنے واسطے کہ مسلمان جت کے میں گئے، تعداد بھی تھوڑے سن، اسلحہ بھی تھوڑا سی، یہ جت کس طرح گیا، اسی ہار کیوں گیا، کی وجہ بنی ہے؟ ان کا بھائی یہی گل میں کر رہے ہیں کہ میں دیکھا وضو فرما رہے سن تو انہوں نے صحابہ اور خادم وہ دوڑ دوڑ کے پانی اٹھا رہے سن، اپنے چہرے سے مار رہے سن، مستعمل پانی، استعمال شدہ پانی، وضو والا پانی، وہ تھلے نہیں سن کرنے دیتے. ان کا بھائی اسی جاسوسی سے بھیجے تو فضائل بیان کر رہے ہیں. ان کا میں کوئی بات کر رہا ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ ان کے آقا جب وضو کرتے ہیں تو وہ پانی جو ان کے چہرے سے لگتا ہے، وہ پانی جو ان کے ہاتھوں سے لگتا ہے، وہ پانی جو ان کے جسم سے لگتا ہے، وہ پانی کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے. جس نبی کے پانی کے مستعمل پانی کے قطرے ان کے غلام نیچے نہیں گرنے دیتے، ان کا خون کیسے گرنے دے گا؟ اس لیے جیتے ہیں، اس لیے جیتے ہیں کہ ان کے اندر اپنے حبیب کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے وہ تڑپ تھی جو کائنات میں کہیں نہیں ملتی اور نہ میں نے دیکھی. دوستان محترم، وہ کاروان والے جو پیدل چل کے لاہور سے وزیر آباد پہنچے، انہوں نے اقبال کی زبان میں لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا اب وہ دور ساتھی کہ چھپ کے پیچھے سے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی قدموں کی خیرات ہم سب کے حال پہ اپنا کرم فرمائے. محراب اور منبر دین ہمارا انتظار کر رہا ہے. میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے الحمدللہ، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں اور نمائش والی بات نہیں، میں نمازی ہوں. جہاں سارے آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ نمازی ہیں. نماز سے ہمارا انکار نہیں، حج سے ہمارا انکار نہیں، عمرے سے ہمارا انکار نہیں، عرس سے ہمارا انکار نہیں، کل خان سے ہمارا انکار نہیں، چالیسے سے ہمارا انکار نہیں، لیکن محراب اور منبر ہمارے خوبصورت خطابات کا انتظار نہیں کر رہا. محراب اور منبر ہماری خوبصورت نعت کا انتظار نہیں کر رہا. محراب اور منبر ہمارے فن نقابت کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ محراب اور منبر آج بھی سجدہ حسینی کا انتظار کر رہا ہے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے وہ سجدہ حسینی کبھی فیض آباد ادا کیا، کبھی یتیم خانے چوک ادا کیا، کبھی اپنے ضلعوں میں ادا کیا، کبھی کسی روڈ پہ، کبھی کسی روڈ پہ. ملک پاکستان کے رہنے والے باسیوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ میں نے جب فیض آباد کا دھرنا ہوا ختم نبوت کے سلسلے میں تحفظ ختم نبوت کے لیے، ملک پاکستان کے رہنے والے حضور کے غلاموں نے ہر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کے اپنے اپنے علاقے میں روڈوں پہ نکل کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں نماز آتی ہو یا نہ آتی ہو، ہمیں صرف ناب آتی ہو یا نہ آتی ہو، ہمیں کلمہ صحیح آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن ہم حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا چاہتے ہیں. عالم کفر ہمارے ایٹم بم سے پریشان نہیں، ہماری فوجوں سے پریشان نہیں، ہمارے ان جذبات سے پریشان ہیں. یہ جذبات نظر آ رہے ہیں جی ہمارے، ان سے پریشان ہیں. اور میں ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے، دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے، وہاں ہمیں ضرورت ہے. اس بارگاہ میں کمی کوئی نہیں، انہوں نے کوئی تھوڑ نہیں. یہ تھوڑ سانو ہے کہ ساڑھی حاضری لگ جائے اسی شامل ہو جائے. دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے. وہ جڑے بندے نے بزرگوں نے چنڈ ماری سی نا، انہیں پیچھے پرت کے ویکیا، انہیں کہا بھائی تھی تو جناب یہ کہنے سکے ساری تقدیر اللہ کی طرفوں ہے،
تو میں چنڈ ماری تو مینوں کہندے ہو پے انہاں کہ میں تقدیر نوں تو میں ماننا پہ تقدیر ساری پوری طرفوں ہے لیکن میں یہ ویکھیا کہ کہڑے بدبخت کی ڈیوٹی لگی ہے میری چنڈ مارن دی دین تک پر آ رہا ہے یہ آپ نے سوچے کیسے آئے اس کو آپ چھوڑیں دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے اس کے لیے اور دین کا راستہ میری بات کو شاید ملک پاکستان والے غلط سمجھ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے میرا راستہ روکا جا سکتا ہے توقیر رحمان شاہ صاحب کا راستہ روکا جا سکتا ہے سبزاد صاحب کا راستہ روکا جا سکتا ہے لیکن دین کا راستہ کوئی شخص نہیں روک سکتا دین کا ہمارا راستہ روکا جا سکتا ہے لیکن دین کا راستہ نہ کڑیاں روک سکتی ہیں نہ جیلیں روک سکتی ہیں نہ گولیاں روک سکتی ہیں نہ شہر روک سکتے ہیں دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ کون مقام کریں گے ایسا بھی وقت آئے گا کہ کون مقام تعظیم کریں گے جو بھی کہیں گے دیوانے وہ اہل طرز تسلیم کریں گے اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے پھولوں کو تقسیم کریں گے کانٹوں کو تقسیم کریں گے لبیک لبیک ماشاءاللہ تمام آباد